پہنچانے کا سبب نہ بنو. جانور قتل نہ کرو، جاندار کو مارو نہیں، خون نہ بہاؤ، تکلیف نہ دو. اچھا ویسے مجھے بتائیے، آپس میں ہم بیٹھ کے غور کریں کہ یہ کیوں کا جواب ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے. یہ جو ملا مہاتما بدھ کو، جو ملا کہ تم کسی کو تکلیف نہ دو، یہ کیوں کا جواب تو نہیں تھا کہ کیوں پہنچتی ہے. کیوں پہنچ، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے سوال. اس کے بالمقابل یہ جو بیسک انگماز ہیں، بعض سوال ہیں جو انسان کو جواب نہیں مل سکتے، ان کو قرآن نے بیان کیا. جو بڑے راز ہیں، بہت بڑے مہم میں لا ینحل، اور کتنے خوبصورتی سے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں بیان کیا اس کو، اور کیوں کا پورا جواب ہے اس میں. اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ اور خضر جا رہے ہیں، ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، محنت کا شکار، کشتی سے روزی کماتے. انہوں نے ان سے کہ مسافر ہیں، دور کے ہیں، ان سے کرایہ نہیں لیا، اجرت نہیں لی، اور دوسرے کنارے پہ پہنچ کے حضرت خضر نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا. اچھا حضرت موسیٰ بولے جو صاحب شریعت ہے، یا روپ جو ہے وہ تو اور ہے، وہ اللہ کا اور کارندہ ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کے نظام اور ان کی فکر سے نہیں. تو سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا خام خواہ تکلیف پہنچایا. وہ اچھے لوگ تھے، بغیر کسی وجہ کے ان کی کشتی کو تم نے عیبدار کر دیا، اسے توڑ دیا. اچھا جواب نہیں ہے، آگے چلو. تاکہ بات اس وقت سمجھائی جائے گی، اس کی حکمت ہے اللہ کی، اس وقت سمجھائی جائے جب سوال کے کئی پہلو جو ہو سکتے ہیں وہ سارے پہلو مکمل ہو جائے. سوال کے سب پہلو مکمل ہو جائے. سوال دیکھیے کتنا خوبصورت سوال ہے کہ کیوں آپ نے کیوں کیا ایسا. آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں، ایک جگہ جا کے میزبانی مانگتے، مہمانی مانگتے. اور ہاں دوسرا وہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک آگے جاتے ہیں اور ایک جگہ ایک معصوم بچہ جا رہا ہے، ایک معصوم بچہ جا رہا ہے. اس معصوم بچے کو خضر نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ کا پھر بڑا شدید سوال ہے، اعتراض ہے بڑا شدید کہ ایک معصوم بچے کو تم نے مار دیا، کیوں قتل کیا اسے. پھر جواب نہیں ملا، کیونکہ یہ نقصان نہ پہنچانے والے کو نقصان پہنچانا، اس کو نقصان کیوں پہنچتا ہے، اور ایک معصوم جان پہ دکھ پہ ستم کیوں ہوتا ہے، اس کا قتل کی نوبت کیوں ہے. یہ ایک کوشچن ہے، ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو جو سوال کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بستی والے پانی بھی نہیں پوچھتے، مانگنے پہ بھی میزبانی نہیں کرتے، جبکہ یہ رواج ہے ہر جگہ سوسائٹی میں کہ کوئی مہمان کو مسافر اس کے ساتھ ایک مواصلات ہوتی ہے، اس سے اچھا سلوک ہوتا ہے اس کی، کیونکہ آپ کو بھی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو بھی یہ وقت آ سکتا ہے. یہ احساس انسان کو اس بات پہ اکساتا ہے یار، اور ہر ایک پہ آ جاتی ہے بات. بہت سارے پیسے ہو، اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے بے کس کھڑے ہو کہ کوئی خدا کا بندہ خدا بھیجے اور آپ کی مدد کرے تو گزارا ہو، ورنہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے ہر ایک کی زندگی میں تقریباً ایسا ہوتا ہے. اب انہوں نے کچھ نہیں، میزبانی سے بھی انکار کر دیا، پانی سے بھی انکار کر دیا، اور وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دی. اس بستی کی ایک گرتی ہوئی دیوار، نااہل اس پہ کی عنایت ہو رہی. یہی بیسک سوال ہے کہ مضرت نہ دینے والا، کسی کو کچھ نہ کہنے والا، بلکہ وہ جو کشتی والے تھے وہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیوں ہوتا ہے. اور جو نااہل ہوتے، جو الٹا کسی نیکی میں حصہ لینے سے انکار کر دیتے، دوسروں کے لیے کوئی سہولت جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ان پہ عنایت کیوں. سوال تو یہی ہے نا بنیادی طور پر. اس سارے سوال کو دیکھیں تو یہی ہے. اب دیکھیے قرآن نے کیسے سوال کیا کہ وہ جو کشتی والے تھے، موسیٰ کو بتایا گیا کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا، بیگار میں کشتیاں پکڑ رہا تھا، ان کی پکڑی جاتی تو یہ تو مارے جاتے بیچارے، ان کا تو رزق ختم ہو جاتا. اس کو عیب لگا دیا. اب وہ کچھ اس کو تنگ چھنگ ہو کے بڑی کو بلا کے یہ خود تختہ دوبارہ لگا دیں گے. اس وقت تک بادشاہ گزر چکا ہوگا، اس کے کام کی کشتی نہیں ہوگی. دیکھا جواب کتنا خوبصورت. اور یہ روائی سے ہو سکتا ہے،
یہ سارے سوال جو آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں، یہ سوال انسانی ذہن میں موجود تھے قرآن کے آنے سے پہلے، ان کا کوئی جواب نہیں تھا، کسی کو نہیں ملا، بدھ کو بھی نہیں ملا، یہ بات نہیں آئی وہاں. اور اللہ نے ایسے دکھایا کہ اس کے حکم سے ہوتا ہے. خضر اس کے حکم سے تختہ اکھاڑ رہے ہیں، اس کے حکم سے بچوں کو قتل کر کے مار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہ اگر نہ ہوتا تو اس سے بڑا شر موجود تھا، اس سے بہت بڑی مشکلیں موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے یہ انتظام. اور اس بچے کے بارے میں بتایا کہ اس کے ماں باپ نیک اچھے لوگ ہیں، اس کی فطرت خراب. اب تو سائنس نے آ کے جین تھیوری میں دے کے آپ کو بتا دیا نا کہ جو پروگرام اندر ہوتا ہے اس میں کہ اگر خرابی آ گئی ہے تو ہے، وہ جو اندر پروگرام بنا ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو وہ ہے، وہ پکی ہے، نہیں آپ چھوڑ سکتے اس کو. تو حضرت خضر کو کہا گیا کہ اس کو مار دو، اور کہا کہ ہم اس کے بدلے میں ان کو ایک ایسا بچہ دیں گے کہ جو ان کے لیے دل کی ٹھنڈک بھی ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا، اور بڑھاپے کا سہارا بھی ہوگا. اور جو نااہل تھے، یہی لگتا تھا یہ بستی والا تو کسی کام کے نہیں، سارے کے سارے، کسی نے ان سے ایک لقمہ روٹی کا بھی روادار نہیں. لیکن کہا کہ یہاں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے معصوم کہ جس کو مدد کی ضرورت ہو، یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جن کا باپ نیک تھا اور یہ یتیم تھے، اور ایسی سنگ دل لوگوں کی بستی میں رہ رہے تھے. وہ لوگ کتنے سنگ دل ہیں، اس میں رہ رہے تھے. تو اس لیے اب اس دیوار کو کھڑا کر دیا، وہ فائدہ ملے نہ ملے، بظاہر جیسے وہ نظر آئے. تو وہاں بھی معصوم بچے ان کو کھڑا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ ان تک صحیح سلامت پہنچ جائے جب وہ اس سے استفادے کے قابل. تو رحم کے حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ساری باتیں جو آپ کو خلاف رحم نظر آتی ہیں، ہماری زندگی میں آتی ہیں، دوسروں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو بڑی دانائی اور حکمت ہے اس کا سراغ قرآن کی اس بات سے، حضرت موسیٰ اور خضر کے بات سے مل سکتا ہے. رحم اس کا غیر مشروط ہے، اس میں نقص نہیں ہے. الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بے کنار ہے رحم اس کا. اور الرحیم ہے، جہاں جس کو جس وقت جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور ہمارے دیکھنے کی بات اس کے لیے قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا جو ملا ہے. قرآن نے بتا دیا کہ تم ذرا اس سے اور دور تک دیکھنے کی کوشش کیا، جو واقعات تکلیف کے گزر جائیں ان کے نتائج و عواقب پر نظر رکھا گیا، پھر پتہ چل جائے گا کہ اس تکلیف کے فائدے کیا ہوئے. اور ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، حدیث اس پہ بات ختم کرتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مظلوم ہے، لوٹ مار لیا جاتا ہے، ان کے حق مار دیے جاتے ہیں، یتیم بچوں سے زیادتی ہوتی ہے، بیوہ عورتوں سے زیادتی ہوتی ہے، نوجوان لڑکیوں کو بے قصور پکڑ کے فروخت تک کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. کائنات میں ظلم و ستم کی انتہا پھیلی ہوئی ہے. اللہ نے آپ سے، ہم سے، انسان کے بیٹیوں سے ایک مطالبہ کیا، دیکھو تمہارے بس میں یہ تمام ظروف و حالات اجتماعی طور پہ تو تم ان کو ٹھیک کرو، کوشش کرو. ہر فرد اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، لیکن بس میں سب کچھ ہے بھی نہیں. تم مکلف کس چیز کے کہ تمہارا دل جو ہے وہ بنیادی سچائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خدا کو، اللہ کو رب، اسی کو اکیلے کو مانتے ہو، اور یہ اختیار اسی کا ہے ہر جگہ، اس کو تسلیم کر لیتا. اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اختیار صرف اور صرف اسی کا ہے، اس کے بعد بے بسی میں جبر سے جو بھی ہو جائے تم پاک ہو، تم صاف ہو. تم اپنے ہاتھ سے ظلم کر لو، اپنے آپ پہ، خود پہ، اپنے آپ کو تباہ کر لو، پھر بھی اس نے دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس. ہر ظلم کا ازالہ، ہر غلط گناہ کا کہ شر سے میں تمہیں بچا سکتا ہوں. استغفار یہی ہے، گناہ کے شر سے اللہ بچا دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. گناہ کا جو عاقبت ہے اس کا انجام اس سے اچھا اللہ تعالیٰ بچا دے. یہ اس نے دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، ان کی رحمت کی کوئی کنارہ ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر تک، جب تک کہ سکرات نہ لگے، ایک لمحہ پہلے بھی اس سے اگر تو اللہ کی طرف، یہ بنیاد ہے ایمان کی، اور اس کی طرف رجوع کر کے استغفار مانگتے ہو، بخش کوئی رب کو کنارہ ہے، اپنے ہاتھوں سے تباہی پھیلاتے.
اپنے آپ پہ ظلم کرتے، اپنے معاشرے کو تباہ کرتے. اور پھر اس نے رکھا ہوا ہے اصلاح کی بات، سنوارنے کی بات. اس سے بڑا رحیم، اس سے بڑا رحمان سوچ نہیں سکتا. کس اعتبار سے آپ دیکھیے، کس اعتبار سے انسان کو رحم کی ضرورت ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کچھ کر لیا، کتنی خرابیاں کر لی، کتنے گناہ کر لیے. بہت سے گناہوں کے عواقب، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر دی، وہ بغیر رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم تو آگے زندگی میں کیا کچھ کر لیا. اب آپ اس کو ڈھونڈ کے جا کے اس سے معذرت کرنا چاہیں، اس کے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیں تو کبھی ممکن ہوگا اور اکثر ممکن نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی کہا کہ میرا تو ہے نا دروازہ، میرے پاس تو رہی تو میں ہوں، میرے پاس آ جاؤ. تو پھر یہاں تک کہ تو اللہ کی، انسان جو ہے وہ اللہ کے معبود ہونے پہ، اکیلے معبود ہونے پہ یقین رکھتا ہے. تو فرمایا پھر اللہ نے کہا کہ جو مرضی آئے کر لو، جو بھی تمہارے اندر گندگی بھر جائے میں معاف کر سکتا ہوں، بلا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں، میری سلطنت پہ کوئی کمی نہیں آتی اس سے. اور اگر تم زمین اور آسمان کی وسعتوں کے بھر کے اتنے گناہ کر لو کہ زمین اور آسمان کی وسعتیں بھر جائیں اس سے، تو بھی میں بخش دوں گا بلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ بے کنار رحمت کی بات ہے. اور انسان جو یہاں دکھ جاتا ہے، ایمان اگر موجود ہے، نفرت نہ کیا کرے مظلوم سے. ایسی کسی عورت سے نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے جسے مجبوراً پکڑ کے اور اس کے ساتھ زیادتی کر دی گئی اور اسے اس بازار کی زینت بنا دیا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے. اگر کوئی مجبور ہے اور ایمان اس کو موجود ہے تو ہم جیسے بڑے بڑے بظاہر پارساؤں سے اوپر ہو، کوئی پتہ. ایمان کی بات ہے اور بے بسی کی بات ہے. اگر بس میں ہے پھر نہیں، کوشش پوری کرنی ہے. بس جہاں یہ ہے اس کی رحمت، جہاں تیری بساط ختم ہو جائے، تیری وسعت اور تیری قوت کا ختم ہو جائے اور اس کے اندر تو بند ہو کے رہ جائے تو پھر کیسے مدد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخرت میں نامہ اعمال نہ ہوگا اور تلیں گے تو مظلوموں، تکلیف اٹھانے والے، پریشان، دوسروں کا ظلم سہنے والے، ہر طرح کی اذیتیں سہنے والے لوگ، تو ان کی نیکیوں کا حساب ہو جائے گا، برائیوں کا حساب ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کے نام